کہ کسی ایسے ملک کا تصور کریں جہاں غربت کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہو، جہاں فی کس سالانہ آمدنی اس کی کرنسی میں تقریباً 5 لاکھ روپے ہو، لیکن ہر شہری مجموعی طور پر تقریباً 3.5 لاکھ کا مقروض ہو، جہاں حکومت کا مجموعی قرضہ 94,097 ارب سے تجاوز کر گیا ہو، اور جو عالمی مالیاتی اداروں اور مختلف ممالک کے قرضوں کے شکنجے میں بری طرح جکڑ چکا ہو، اور ایسے مقروض ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اچانک ایک ایسا تہوار منانے کا اعلان کر دیا جائے جو موجودہ صورتحال میں قطعی غیر ضروری ہو اور جس پر اربوں کا خرچہ ہو جائے، تو کیا آپ اس صوبے کے فیصلے کو دانش مندانہ کہیں گے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بسنت کا تہوار ایسے ہی وقت میں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسا تہوار جس پر 25 برسوں سے پابندی تھی، اور پابندی بھی اس لیے لگائی گئی کیونکہ یہ تہوار کی کئی خونی حادثات اور انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتا رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہر قیمت پر بسنت منانے کا اعلان کر دیا اور پوری سرکاری مشینری سارے کام چھوڑ کر اس میں لگ گئی۔ وفاق نے بھی اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی۔ سیاسی پنڈتوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یوم سیاہ کی کال اس فیصلے کا اصل محرک بنی۔ سیاسی ماہرین کے مطابق معاشی اعداد و شمار، سیکیورٹی کی صورتحال اور خطے کے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ بسنت منانے کا فیصلہ عوام کو تفریح فراہم کرنے کے بجائے سیاسی مقاصد کے حصول اور پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ناقدین کے مطابق ایک طرف عوام مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کی کمی سے پریشان ہیں، تو دوسری جانب حکومتی وسائل کو بسنت جیسی تقریبات پر خرچ کرنا سمجھ سے بالاتر رہا۔ اسی دوران بدقسمتی سے اسلام آباد میں امام بارگاہ پر خودکش حملے کا واقعہ پیش آیا جس میں 32 قیمتی جانیں گئیں، جس کے بعد پنجاب میں بسنت کی ایک سرکاری تقریب منسوخ کر دی گئی، جبکہ عوامی سطح پر بھی بسنت کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لیکن جو اربوں روپے کا خرچ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لاہور میں بسنت کے ابتدائی روز ہی ڈور پھرنے اور چھتوں سے گرنے کے مختلف حادثات میں ایک نوجوان جاں بحق ہوا، جبکہ 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اب کوئی بتلائے کہ صوبائی حکومت کے حفاظتی انتظامات کہاں گئے؟ تمام دعوے ہوا میں کیوں اڑ گئے؟ سیاسی حلقے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا بسنت میں عوام کو مصروف کر کے حکومت پی ٹی آئی کو احتجاج کے آئینی حق سے محروم رکھ سکتی ہے؟ کیا اس طرح پی ٹی آئی کی آواز دبانے میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا بسنت 8 فروری کو پی ٹی آئی کے احتجاج کو مؤخر یا کمزور کرنے کے لیے مثبت اور اچھی حکمت عملی تھی؟ اس سوال کا جواب قطعی مشکل نہیں، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ عوامی حلقوں اور سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر حکومت واقعی عوام کے ساتھ مخلص ہوتی تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے اور غیر ضروری تفریحی سرگرمیوں کی بجائے وسائل مہنگائی کنٹرول کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر خرچ کیے جاتے۔